السلام علیکم ناظرین، شیخ صاحب نے خطبہ حج کے پہلے حصے میں عقیدہ توحید کو بیان کیا اور ایک اکیلے اللہ کی طرف دعوت دی اور فرمایا کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے بھی اپنی قوموں کو سب سے پہلے توحید ہی کی دعوت دی اور ایک اللہ کی طرف بلایا۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ توحید ہی ہے جس میں ہم عبادت میں اللہ تعالیٰ کو ایک جانتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے اور اس کے سوا کوئی اور نفع یا نقصان نہیں دے سکتا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما چکا ہے کہ کوئی معبود نہ بناؤ، کیونکہ معبود تو صرف وہی اکیلا ہے۔ بس تم سب صرف میرا ہی ڈر خوف رکھو۔ آسمانوں میں زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور اسی کی عبادت لازم ہے۔ کیا پھر تم اس کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟ تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اسی کی ہیں۔ اب جب بھی تمہیں کوئی مصیبت آ جائے تو اسی سے فریاد کرتے ہو، اور جب اللہ نے وہ مصیبت دور کر دی تو تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک شروع کر دیتے ہو اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہو۔ تو پھر رسالت کی گواہی کے ساتھ توحید کی گواہی بھی اللہ کی خوشنودی کے حصول کا سبب اور قیامت کے دن نجات کا سبب ہے۔ اس کے بعد دوسرے حصے میں رسالت کی بات کی اور فرمایا کہ رسالت کا اقرار کرنے کا ایک یہ بھی مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبریں دیں ان کی تصدیق کی جائے اور ان کی سیرت اور احکامات پر عمل کیا جائے۔ اس کے بعد انہوں نے اسلام کے 5 ارکان کے بارے بات کی اور ان کی اہمیت بتائی۔ پھر اللہ کے ڈر کے حوالے سے بات کی جو کہ خطبے کا اصل مرکز تھا۔ انہوں نے تمام مسلمانوں کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی نصیحت کی کہ وہ سب سے بہترین عمل ہے، اور انہوں نے جلدی نیکی کرنے کی بھی نصیحت کی۔ اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کو اسلامی معاشرتی اصولوں کو اپنانے اور دینی اقدار کو بھی اپنانے کی نصیحت کی اور حسن اخلاق کو اپنانے کا کہا۔ یہ بھی کہا کہ دین پر عمل کریں اور جاہلوں سے کنارہ کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ امت میں اتحاد و اتفاق کے قیام پر بھی زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام اپنے انسانیت کی بھلائی کے اصولوں کی وجہ سے پھیلا ہے، لہٰذا ان اصولوں کو اپنایا جائے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ حج اختصار کے ساتھ بتایا اور پھر یوم عرفہ کی فضیلت بیان کی اور زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کا کہا کہ اللہ نے دعا کی قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے۔ بعد ازاں شیخ صاحب نے امت اور مسلمانوں کی خیر و بھلائی کے لیے دعائیں کی اور خادم حرمین شریفین کی ترقی و اصلاح اور ہدایت کی دعائیں کی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہوئے خطبہ حج مکمل کیے۔